جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرماتا ہے پھر کبھی اسے عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا اور اپنے عشق کا اظہار اشعار کی صورت میں بھی کیا۔ کئی ایک صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار ہم سن چکے ہیں اور بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ شروع میں قرآن کریم سے کچھ عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی ہم سنا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا کہ ابو لہب نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ معاذ اللہ آپ تباہ ہو جائیں، تو اللہ پاک نے اس کلمہ ملعونہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے خود فرمایا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تو اللہ پاک نے خود اس کی ہلاکت کو بیان کیا، یعنی گویا کہ ارشاد فرمایا اے محبوب اس کا جواب آپ نہ دیں، ہم خود جواب دیتے ہیں۔ اب اس سے جہاں ابو لہب کی گمراہی اور ہلاکت وغیرہ کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ساتھ بارگاہ الہی میں عظمت مصطفیٰ کا بھی پتہ چلا کہ ان کی یہ شان ہے کہ اگر ادنا سی بھی بارگاہ رسالت میں گستاخی کی جائے تو اس سے بندہ اللہ پاک کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے مردود ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سورہ لہب کو بھی علماء کرام نے نعت رسول میں شمار کیا ہے کہ اس میں گستاخ رسول کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ پورا ہی قرآن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، حضور کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم صحابی رسول کے نعتیہ اشعار اس کی وضاحت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ آپ آخر تک شامل رہیں۔ حضور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار۔ جو نئے ناظرین آتے ہیں ان کے لیے کچھ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ تعارف کرانے کا بھی ہونا چاہیے۔ صحابی رسول ہیں، اور حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 نعت خواں صحابہ کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے کہ جنہوں نے نعتیہ اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اصل میں ہوتا یوں کہ عرب کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، فی البدی کھڑے کھڑے وہ کتنے اشعار پڑھ جاتے تھے۔ تو اب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجو بیان کرتے تھے، یعنی گستاخانہ اشعار کرتے تھے۔ تو اب دیکھو جنگ ہوگی تو جنگ ہوگی نا مقابلے میں، اب جب وہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے وہ گستاخانہ اشعار، تو یہاں نعتیہ اشعار آقا کی شان میں، یعنی دین پر جیسا حملہ کوئی کرتا تو اس کو پھر ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ جی مفتی اعظم ہند آپ کیا لکھتے ہیں؟ انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو۔ آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن سارا حضور کی نعت خوانی ہے، زبور میں نعت خوانی نہیں ہے، توریت میں نعت خوانی نہیں ہے، انجیل میں نعت خوانی نہیں ہے، جو آسمانی صحائف نازل اس میں نعت خوانی میرے نبی کی شان بیان نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، یہ
اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھے کفار کا مقابلہ کرتے تھے، آقا کی شان بیان کرتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انداز کی تائید کرتے، دعاؤں سے نوازتے، اور ان کے لیے ممبر بچھایا جاتا مسجد نبوی میں. سبحان اللہ. بڑی انہوں نے شان پائی. اچھا، آپ نے مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں لکھی. دیکھیں، نعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان، آپ کے اخلاق کا بیان، آپ کے خاندان کا بیان، آپ پر وحی نازل ہونا، آپ کا کفار کا مقابلے میں خوش اخلاقی کرنا، آپ کا معاف کرنا، آپ کی عبادات، امت کے ارشادات، یہ جو بھی نبی کی شان بیان کریں. اچھا، استغاثہ کریں، آقا کی نعت خوانی ہے ساری. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف شانیں آقا کی بیان کی. میرے نبی ہدایت دینے والے ہیں، میری نبی نعمتیں دینے والے ہیں، میری نبی کی یہ شان ہے، یہ شان ہے. اب کیا فرمایا؟ اقول ولا یلقى لقولی عیب من الناس الا عازب العقل مبعد. میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے حضور کی شان میں بیان کیا، لوگوں میں سے اس کی مخالفت بے وقوف اور نادان آدمی ہی کرے گا. جن کی شان قرآن بیان کرے تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان شانوں کا انکار کرنے والا تو نادان ہے. تھوڑا اور کوئی لفظ کہنا، بھائی نادان سے کیا ہوگا؟ بے وقوف ہے، عقل نہیں اس کو. نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، اگر کوئی اور بیان کرتا ہے تو اور کس کی شان بیان کریں گے؟ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم جن کا کھا رہے ہیں، ہم جن کا کھا رہے ہیں، گیت ان کے گا رہے ہیں، ہم جن کا کھا رہے ہیں، گیت ان کے گا رہے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوان سالک میں لکھتے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اور اگلے شعر میں نعت خوانی کرتے ہوئے نعت خوانی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت. وَلَيْسَ هَوَايَا نَازِعًا عَنْ ثَنَائِهِ لَعَلِّي بِهِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ أَخْلُدُ. میں نعت مصطفیٰ بیان کرنے سے رکنے والا نہیں، مجھے امید ہے میں اسی نعت خوانی کے طفیل ہمیشہ جنت میں رہوں گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. آپ کے انداز سے جو ہے وہ شعر یاد آ گیا کہ نعت خوانی تو موت بھی ہم سے چھڑا نہیں سکتی، اور قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور امیر اہل سنت کی نعت خوانی سے محبت اور والہانہ عشق. میرے مرکز میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے،
میرے مرکز میں، میری قبر میں، میری لحد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. سبحان اللہ. حضور امیر اہل سنت کا ہی وہ شعر ہے نا، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. طرز میں سنائے نا. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. امیر اہل سنت کے جذبات: خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے، حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے. اچھا، یہ عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ بڑے عجیب انداز سے مداح الحبیب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، بڑا مشہور کلام ہے آپ کا. آپ لکھتے ہیں: دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کر. ہمارے دل تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے، اللہ کے نیک بندوں کے عاشقوں کے دل کیا کہہ رہے ہیں. دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کر، کہتی ہے زباں نعت محمد کی پڑھا کر. صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. سبحان اللہ. اور مداح الحبیب کا عشق دیکھیں، کہتے ہیں وہ روز جمیل رضوی کو ہو میسر، کچھ نعت پڑھے روزہ پر نور پہ آ کر، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، یہی ہیں وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، سن کر جمیل قادری تیرا کلام نعت بھولیں گے، تجھ کو طالب حق عمر بھر نہیں. وہ دن جمیل قادری رضوی کو ہو نصیب، پڑھتا ہو نعت آپ کے روزے کے سامنے، جمیل قادری جس دم سنائے نعت محشر میں، معافی کی سند مل جائے مولا تیرے دفتر سے. ہے جمیل قادری کے ورد لب نعت نبی، بعد مردن بھی لحد میں ذکر جانا نہ رہے. خدا چاہے تو پیش حق عدالت میں کھڑے ہو کر جمیل قادری نعت اپنے مولا کی سنائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی دیوان سالک میں فرماتے ہیں، وہ آگے نعت خوانی اور درود پاک کی کثرت، وہ آگے نعت خوانی اور درود پاک کی کثرت خدا و مصطفیٰ کے ذکر سے شیطان بھگایا ہے. سبحان اللہ. نعت پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے وہ بڑا پیارا ہے: وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہوں نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اعلیٰ حضرت کا تخیل اور خیال اور عشق. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا جو درخت ہے نا طوبہ، جس کی شاخ ہر جنتی کے گھر میں ہوگی اور ہر قسم کے ہر رنگ کے پھل اس میں لگے ہوں گے. کاش
जिब्रील अमीन जो सैयदुल मलाइका हैं, उनसे कहूं जो इसकी सबसे ऊंची शाखन है, सीधी और नर्म, वो मुझे दे दें, उससे मैं आका की नात लिखूं। अल्लाह अकबर। और आला हजरत का इश्क रसूल हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का हम जिक्र करें ना, उनकी नात खानी, करम नात के नज़दीक तो कुछ दूर नहीं कि रिज़ाए अजमी हो सगे हसान अरब। मैं आका की नात खानी करता हूँ, हसन बिन साबित साहबी रसूल भी आका की नात खानी करते थे, तो कुछ अजब नहीं कि हसन बिन साबित मुझे, वो आजी किया आपने, मुझे अपना, मैं कहूँ कि मुझे अपना कुत्ता बना। अल्लाह अकबर। तो हसन बिन साबित कह रहे हैं कि मैं नाते मुस्तफ़ा बयान करने से रुकने वाला नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं इसी सना खानी के तोफैल हमेशा की जन्नत में रहूंगा। जमील रज़वी का वो कलाम है ना, पढ़ती दुरूदे दौड़ेंगी हूरे, पढ़ती दुरूदे दौड़ेंगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। मजीद हजरत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नातखानी कर रहे हैं और इश्क रसूल का इजहार कर रहे हैं। मअल मुस्तफ़ा अर्जू बिज़ाक का जिवारहु वफ़ी नैली ज़ाकल यौमी अस्आ व अजहदू। मैं जन्नत में जवारे मुस्तफ़ा का उम्मीदवार हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ कि जन्नत में आका के पड़ोस में रहूँगा, और उसी सआदत वाले दिन को पाने के लिए मैं ये नातखानी कर रहा हूँ मुसलसल। अल्लाह अकबर। अकाली सलातुस्सलाम की सना खानी जो है ना, जो समझें कि आका से मोहब्बत का इजहार भी, गुलाम आपके नौकर, आपका उम्मती हूँ, आका गुनाहगार हूँ, शफात या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, वो यूँ समझिए नात खानी का एक अंदाज है ना। एक और आशिक रसूल ने कहा, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और नाजरीन को मशवरा दूंगा, ये बड़ी प्यारी ऐप है। देखिए मैंने वो प्रोग्राम के दौरान ही निकाला, उसमें से वो नात सर्च किया तो कितने अशार बुजुर्गों के मैंने आपको सुना दिए। ये देखें, इसके अंदर माशाल्लाह ये मुख्तलिफ नातों की किताबें हैं, आला हज़रत की, अमीर अहले सुन्नत की, आला हज़रत के खलीफा, आला हज़रत के बेटे, आला हज़रत के भाई, और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, और मज़ीद इसके अंदर रियाज़ नईम मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला, उनकी वो इंक्लूड हो चुकी होगी या हो रही होगी। तो ये जो ना हम तन्हा बैठे हैं, अकेले हैं, सफ़र में हैं, तो भाई ये आला हज़रत ने लिखा है कि जो ये चाहता है कि दिल में इश्क़ रसूल पैदा करे, आका के खुश इल्हान नात खानों से हुजूर की नातें सुन। सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, ये भी है ना कि सुकून नहीं है लोगों में, ये शिकायत की जाती है यार पैसा है मगर सुकून नहीं है। तो किसी ने कहा कि सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया। तो हुजूर की यादें, हुजूर की नातें, हुजूर की बातें, तो ये गम मिटा देती है। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। तो आशिकों की क्या बात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम की शानें पढ़ें, आपकी शान में जो कुरान करीम की आयतें वो पढ़ें, सूरह वद्दुहा, अल्लाह अकबर, सूरह अलम नशराह ये पढ़ें, और कितनी सूरतें, सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कि मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान, दसा कि मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान, आप दी तारीफ विच सारा कुरान, आप दी तारीफ विच सारा कुरान, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, पढ़ के तू
کہ جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ علماء نے یہ لکھا 6666 قرآن کی آیتیں اور نعت مصطفیٰ قرآن میں ہے 7000 مرتبہ۔ سبحان اللہ، یعنی ایک آیت کے لحاظ سے بھی وہ فگر بڑھ رہا ہے۔ جی اس پروگرام میں سورہ لہب کا عرض کیا گیا، اس میں بھی شان کہ جو مصطفیٰ کا بیان ہے، شان مصطفیٰ کے منکرین کی جو مذمت ہے یہ بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہی وہ مفتی اعظم ہند کا ایک شعر ہے، اس کے اندر اس طرح کا خلاصہ ہے کہ سورہ لہب میں بھی تو ہے نا۔ تو اللہ پاک خیر فرمائے، اور اظہار محبت کی یہ بات ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرما دیا المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھے گا، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، اللہ نصیب کر۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بالخصوص نعت خوانی پر کلام کیا، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت جو کہ ثنا خوان مصطفیٰ تھے، اور آپ نہ صرف نعت پڑھتے تھے بلکہ نعتیں لکھا کرتے تھے، اور آپ نے نعت خوانی کا جو آپ کا عمل ہے اس کو بیان کیا کہ میں یہ عمل کروں گا اور اس کی برکت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ نعت خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان، آپ کی شان و عظمت کا بیان، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جو عاشقان رسول علماء کے کلام ہیں اس کو ہم پڑھیں، اور اس کی وضاحتیں بھی جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے اشعار سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اور نعت شریف بھی پڑھنی ہے، اور نعت مصطفیٰ تو قرآن میں بھی بیان کی گئی، تو ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے۔ قرآن میں جو عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے اس کو پڑھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شان حبیب الرحمن جو عظمت مصطفیٰ پر مشتمل آیات اور ان کی وضاحت ہے اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو